الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مصب واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ رب العالمین جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان مبارک کی تمام برکات نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ کہف کی آخری آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس شخص کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، خواہش ہو، اسے چاہیے کہ وہ عملاً صالحا نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور عبادت میں اپنے رب کی بندگی میں ذرا بھی کسی کو شریک نہ بنائے. مفسرین فرماتے ہیں اس ولا یشرک میں کیا خاص بات ہے کہ جو بندہ پہلے ہی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور نیک صالح عمل کرنا چاہتا ہے اور اسے امید ہے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ پھر شرک کیسے کرے گا؟ اس نے تو شرک کو ختم کر کے پھر ہی اللہ کی بندگی کا ارادہ کیا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے تھوڑی سی ریاکاری بھی اگر آ گئی تو وہ بمنزلہ شرک کے شمار ہوگی، جس پر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، اے معاذ، آپ کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر، میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کے عمل میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے کہ جو ریا کے زمرے میں آتی ہے. تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ اس طرح تو ہمارے بہت سارے نیک اعمال ریاکاری کی نظر ہو جائیں گے اور ہم کہیں مشرک نہ ٹھہرا دیے جائیں. تو پتہ چلا کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کا مطلب ہے کہ بندہ مومن ہو، عبادت گزار ہو، لیکن اپنی عبادت و ریاضت میں کوئی نیک صالح عمل میں
تھوڑی سی ریا کو شامل کر لے تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا. یعنی انسان کو مخلص اور خالص ہو کر اللہ کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے. اس زمانے میں اخلاص جو ہے وہ بڑی نایاب ایک چیز بن گئی ہے. ہر چیز مل جاتی ہے اور وافر مل جاتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے زمانے میں خلوص نایاب ہو گیا. خلوص نہیں ملتا. انسان مخلص بہت تھوڑے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس سال میرے گاؤں کی بھیڑ میں جو گم ہوا ایک بھکارن کا لال تھا. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اسے تلاش تھی متاع خلوص کی. لوگ خاموش رہے کہ یہ مشکل سوال تھا کہ گاؤں ہے، پھر میلہ ہے اور بھرا ہوا ہے، اور ایک آدمی خلوص کو تلاش کر رہا ہے کہ کہیں سے مخلص بندہ مل جائے. تو اس نے کہا کہ لوگ خاموش ہو کے ایک کونے لگ گئے کہ یہ بہت مشکل سوال ہے. اس زمانے میں خالص بندہ ڈھونڈنا یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو ہمارے اندر سے کہیں نہ خلوص جو ہے وہ نکل چکا ہے. اور ایک بات اور میں عرض کروں، خلوص نکل جانے کی ایک بہت بڑی سزا بھی ہم بھگت رہے ہیں. وہ سزا یہ ہے کہ جو بندہ مخلص نہیں نہ ہوتا اس کی زندگی مزیدار کبھی نہیں ہوتی. اس کی زندگی سے چین، خلوص اور اطمینان چھین لیا جاتا ہے. یعنی وہ بندہ مخلص نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ زیادہ پریشان رہتا ہے، زیادہ اضطراب میں رہتا ہے. تو ہماری بے چینی کی بہت وجوہات ہوں گی، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مخلص نہیں رہے. ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں رہے، اپنے گھر والوں سے مخلص نہیں ہیں، اپنے دوست احباب سے مخلص نہیں ہیں، ملک و ملت سے مخلص نہیں ہیں. جو بندہ اسلام سے مخلص نہیں ہے وہ بندہ ملک اور قوم اور ملت سے اور دوستوں سے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس عمل تھوڑا ہو، عمل بولیے عمل تھوڑا ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہو، لیکن ہو مخلص، خالص اللہ کے لیے. تو حضور نے فرمایا وہ عمل تھوڑا بھی ہو اللہ اس میں زیادہ قوت عطا فرما دیتا ہے، اور اس عمل کے اندر اللہ برکت اتنی فرما دیتا ہے، اس عمل کو زیادہ کر کے انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اس کی مثال بھی حدیث شریف سے آپ سماعت فرمائیں. غزوہ تبوک کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے چندہ لاؤ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں لاکھوں اشرفیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور ہزاروں اونٹ بما ساز و سامان حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اور بہت سارے صحابہ نے غزوہ تبوک پر جہاد کے لیے چندہ دیا تو اس کے ڈھیر لگ گئے. ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفلس تھے، غریب تھے، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں بھی تبوک کے چندے کے اندر حصہ شامل کروں. اب ان کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے ارادہ کیا کہ آج رات میں مزدوری کروں گا، اور اس کی جو مزدوری مجھے ملے گی، محنت کی جو مزدوری ملے گی، وہ میں اس چندے میں جمع کرواؤں گا. مدینے میں ایک
یہودی کا باغ تھا، وہاں چلے گئے، اس سے بات طے کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے باغ کو سیراب کریں، پانی دیں اور ہاتھ سے کنواں چلائیں اور آپ کو مزدوری مل جائے گی۔ ساری رات کنواں چلا کر حضرت علقمہ نے یہودی کے باغ کو سیراب کیا۔ 2-4 سیر کھجوریں ان کو ملی مزدوری کے طور پر۔ وہ کھجوریں اٹھا کر حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صدقہ پیش کرتے ہیں، چندہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ دیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جانتے تھے، حضور نے وہ کھجوریں چندے والی لیں اور ان کھجوروں کو حضور علیہ السلام نے وہ جو چندے جہاد کا مال جو جمع تھا اس پر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا علقمہ کا یہ چندہ سارے سامان پر غالب آ گیا، اور اس کی یہ یعنی بکھیر دی کہ اس کی برکت تمام مال پر ہو جائے اور اللہ اس کو قبول کرنے کی برکت سے سارے جہاد کے چندے کو قبول فرما لے۔ تو حضور نے فرمایا عمل تھوڑا ہو لیکن مخلص انسان کرے، خالصتاً کرے، اخلاص کے ساتھ کرے تو اس میں قوت آ جاتی ہے، اس میں قبولیت آ جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت حالات اس طرح کے بن گئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمل زیادہ کر لیں یا تھوڑا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ نام ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پر عمل جو اخلاص والے تھے کس طرح کرتے تھے؟ حضرت مولا علی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ جہاد کے اندر موجود ہیں اور ایک دشمن کو آپ نے بچھاڑ لیا، اور بڑا خطرناک دشمن تھا۔ جناب مولا کائنات اس کی چھاتی پر چڑھ گئے اور قریب تھا کہ اس کی گردن اتارتے۔ اس دشمن خدا اور رسول نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے کرنے کی بجائے 4 کرنے چاہیے، اس سے زیادہ تکلیف دے دے کر مارنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جن کے اندر خلوص ہوتا ہے، جو عمل خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرتے ہیں، حضرت مولا کائنات شیر خدا اس کی چھاتی سے اتر گئے اور فرمایا جا تجھے چھوڑ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا، ایک روایت میں ہے کہ اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے نرغے میں تھا اور قریب تھا کہ آپ میری گردن اتار دیتے اور مجھے زیادہ تکلیف دے کے مارتے، آپ نے مجھے چھوڑ ہی دیا۔ آپ نے فرمایا علی جب بھی لڑتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑتا ہے، میں جہاد کرتا ہوں، کفار سے لڑتا ہوں، ان کو جہنم واصل کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اس میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، تو لہٰذا میرا عمل جو تھا وہ خالص نہ رہا، تو میں نے اپنے عمل کو خالص رکھنا ہے، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا کہ تمہیں قابو تو بعد میں کر لوں گا، پہلے اپنے عمل کو تو خالص کر لوں گا۔ تو یہ خالص جو چیز ہوتی ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بندہ خالص نہیں نہ ہوتا وہ پریشان رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی سے لطف مزہ چھین لیا جاتا ہے، اطمینان چھین لیا جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، کہ وہ بندہ مخلص ہی نہیں ہے۔ جب انسان مخلص ہوتا ہے اس کے اندر پاور بھی آتی ہے، حضور نے فرمایا قوت آ جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبادت گزار، اس کے علاقے میں لوگوں نے ایک درخت کی پوجا شروع کر دی، لوگ درخت کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ اس عابد کو پتہ چلا، بڑا غصہ آیا، غیرت ایمانی کی وجہ سے اس نے کلہاڑا اٹھایا اور چل دیا کہ میں اس درخت کو ختم کروں گا تاکہ شرک ختم ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ جب کلہاڑا لے کر جا رہا تھا تو ابھی تھوڑی دور گیا تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے کہا بندہ خدا کہاں جا رہے ہو؟ حالات بڑے نازک ہیں،
حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے کلہاڑا ننگا ہی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرنے شروع کر دیے، تو میں اس درخت کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ معزز آدمی ہیں، کس کام لگ گئے ہیں، چھوڑو عبادت کرو اللہ کی۔ بحث شروع ہو گئی کہ اگر آپ اس کو کاٹ دیں گے تو یہ لوگ کسی اور درخت کی پوجا کرنے شروع کر دیں گے، تو آپ لہذا آپ جائیے۔ تو وہ عابد کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اس درخت کو کاٹ کر جاؤں گا۔ بحث شروع ہو گئی، بحث شروع ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، بات ہاتھا پائی پر آ گئی، گریبان پکڑ لیے۔ اس عابد نے اس شخص کو زمین پر پٹک دیا اور غالب آ گیا، بچھاڑ دیا۔ وہ شخص اٹھا کہنے لگا ایک میری بات سن لو، پھر مجھے جو مرضی کر لینا۔ اگر اتنا ہی ضروری اس درخت کو کاٹنا ہوتا تو اللہ کسی نبی کو بھیج دیتا اس درخت کو کاٹا جائے۔ تم خواہ مخواہ کے پریشان ہو رہے ہو، اللہ کسی نبی کو بھیج دیتا۔ جاؤ اپنی عبادت کرو جا کے، اور ہاں سنو، اگر تم چلے جاؤ گے تو روزانہ تمہارے سرہانے کے نیچے سے 2 اشرفیاں تمہیں ملے کریں گی۔ اب وہ عبادت گزار تھا، اس نے کہا میں نے کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کی بیوی بچے، چلو نہیں تو آپ خدمت کر دینا، آپ کوئی مدرسہ چلاتے ہوں گے، آپ کوئی مسجد چلاتے ہوں گے، یا اس طرح کی کوئی معاملات، آپ لوگوں کی خدمت کر دینا، لوگوں کی نظر میں آپ سخی بن جائیں گے۔ اس عبادت گزار نے کہا چلو ٹھیک ہے، واپس آ گیا۔ صبح اٹھا تو واقعی سونے کی اشرفیاں اس کے سرانے پڑی تھیں۔ پہلے دن بھی مل گئیں، دوسرے دن بھی مل گئیں، 3-4 دنوں کے بعد وہ سونے کی اشرفیاں بند ہو گئی۔ اب جب سرانہ اٹھایا تو کچھ نہ ملا، تو پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا اور پھر چل دیا۔ اب اسی جگہ پہ پھر اسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہاں جی کدھر جناب؟ انہوں نے کہا ہوں تو میں بعد آنا ہی نہیں، اب تو میں شرک ختم کر کے رہوں گا۔ اس نے کہا جانے دو، ایسا نہ کرو۔ خیر وہ جلدی بات بحث سے ہاتھا پائی پر پہنچی، اور جو عبادت گزار جس نے اس شخص کو بچھاڑا تھا، اس کی بار وہ مغلوب ہو گیا، اور وہ جو شخص تھا وہ عابد کی چھاتی پر چڑھ گیا۔ عابد نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، وہ 3-4 دن پہلے تو میں نے تمہیں بچھاڑا تھا اور میں نے تجھے مارا تھا، اور تو مغلوب ہو گیا، میں غالب آ گیا، یہ 3-4 دنوں میں کیا ہوا؟ میری طاقت اتنی کم ہو گئی۔ تو وہ شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا بات ہے کہ میں انسان نہیں، میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، اور انسان کے روپ میں تجھے روکنے آیا تھا۔ جب تو پرسوں ترسوں آیا تھا تو اللہ کے لیے آیا تھا، اب تو آیا ہے درخت کاٹنے کے لیے اشرفیوں کے لیے۔ اب تمہارے غصے کے اندر، غیرت ایمانی کے اندر اشرفیوں والا غصہ شامل ہو گیا ہے، لہذا تیرے اندر وہ قوت اور طاقت جو تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مخلص نہیں نہ ہوتا، اس کے اندر پاور نہیں ہوتی، اس کی قوت نہیں ہوتی، اس کے ارادے جو ہوتے ہیں وہ قوی نہیں ہوتے۔ وہ ارادہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، بات کرتا ہے اس پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یہ بات ہوتی ہے انسان جب مخلص ہو جاتا ہے پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو انسان مخلص ہو، اور یہ رمضان المبارک جو ہے یہ اخلاص کی ایک بہترین ٹریننگ ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ ٹریننگ سیشن ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس مہینے کے اندر آپ مخلص بن جائیں، مخلص۔ اور یہ ٹریننگ ہے، جتنی بھی اسلام کے اندر عبادتیں ہیں اگر آپ ان پر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی عبادت اس کا کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بڑے چھپ کر، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نیکی کر رہا ہے۔ نماز ہے، مسجد میں آئیں گے لوگ دیکھ لیں گے، حج ہے کریں گے لوگ تو دیکھیں گے، عمرے پہ جائیں گے لوگ دیکھیں گے، مسجد بنوائیں گے لوگ کوئی بھی نیکی ہے اس نیکی کا کسی نہ کسی کو علم ہو جائے گا۔ لیکن روزہ ایک واحد ایسی نیکی ہے کہ انسان اگر سارا دن کیا سارا مہینہ کسی کو نہ بتائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔
آپ ایک شخص کو صبح سحری کروا کے اپنے پاس بٹھا لیں اور اس پر پہرا دیں، اگر اس کی نیت روزے کی نہیں ہے، شام تک آپ کے پاس بیٹھا رہے، آپ نہیں بتا سکتے کہ اس کا روزہ ہے، لیکن اس نے نیت نہیں کی کہ میں نے نہیں رکھنا، اس کا روزہ نہیں ہے، تو اگر اس کا روزہ ہے وہ نہ بتائے، کسی کو نہیں پتہ۔ یعنی یہ ایسی مخفی ترین عبادت ہے کہ جو انسان کو مخلص بنا دیتی ہے۔ تو اس مہینے سے ہمیں اخلاص کی دولت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہم مخلص ہو جائیں، ہمارے اندر خلوص آ جائے، ہم چھوٹا سے چھوٹا عمل کریں اس کے اندر خلوص ہو۔ معاف کیجئے گا، ہماری اجتماعیت امت کی جو وہ بھی اس لیے تار تار ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر سے شاید خلوص نکل گیا، اور بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے اندر سے خلوص نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں، سیاسی پارٹیاں ہوں، مذہبی یعنی انتشار کا شکار ہے، منتشر نظر آتی ہیں۔ حتیٰ کہ مساجد کے اندر، چھوٹی چھوٹی مسجدیں، ان کے اندر کمیٹیاں، ان کا بھی رخ ادھر کا ادھر۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ اس کی اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی وجہ مخلص ہونا یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کوئی نہیں، خالص انسان کوئی نہیں۔ آپ اندازہ کریں گے، رمضان شریف ہے، غزوہ بدر اسی مہینے میں ہوا۔ غزوہ بدر کے جو شہداء تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کے جو بچے یا ان کے خاندان والے، ان کو کوئی مراعات ملی ہوں، یا ریاست مدینہ میں انہیں کوئی نہ کوئی حصہ ملا ہو، یا غزوہ احد کے اندر جو شہداء ہوئے تھے انہوں نے بعد میں کیش کروایا ہو، لو جی ہم نے اتنے شہید کروا لیے۔ آج ہر سیاسی پارٹی اپنے شہیدوں کو کیش کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کرو، ہمیں اسمبلیوں میں پہنچاؤ، قومی خزانے میں ہمارا ہاتھ پڑ جائے تو یہ ضرور کرو۔ یعنی ہر سیاسی پارٹی کوئی نہ کوئی شہید اپنے شہداء کو کیش کرواتی ہے۔ اور بھائیو، جب انسان کے اندر خلوص آ جاتا ہے صحابہ کرام کی طرح، تو پھر کسی صحابی کے، کسی خاندان والوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم نے تو اپنا دادا شہید کروایا، ہم نے تو اپنا باپ شہید کروایا، ہمیں حمایت چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے جن کے لیے ہم نے جانیں دی ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے، ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آج خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر سے خلوص نکل گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رزلٹ فوراً آئے، ہم نے بدلہ لینا ہے تب بھی بے صبری، ہم نے داد وصول کرنی ہے تب بھی بے صبری۔ یعنی دونوں طرف سے ہم چاہتے ہیں قبولیت بھی فوراً آئے، اللہ بھی فوراً قبول کرے اور رزلٹ دے دے، بندے بھی دیکھیں اور واہ واہ فوراً کریں۔ اگر کسی نے بات کر دی ہے تو وہ کہاں جائے، ابھی بدلہ دیں گے۔ بھائیو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے۔ کچھ فیصلے وقت کو بھی کرنے دیجئے کہ وقت بہترین منصف ہے، وقت بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ہر چیز آپ خود کرنا شروع کر دیں کہ میں ہی کروں گا، آج لوگ فٹافٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں داد ملے، اس لیے تو ایک تصویر چڑھا کر ہم بار بار 100 مرتبہ دیکھتے ہیں کہ لائک کتنے آ گئے، کتنوں نے کمنٹس کیے، کتنوں نے یہ بات کی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کیا ہمیں سمجھ آتی ہے، اب نظر آتا ہے کہ انسان کا رویہ کیا۔ تو یہ رمضان شریف ایک ٹریننگ ہے رویوں کی بھی، کہ انسان ایموشنلٹی جو ہے اس کو کیسے قابو کر سکتا ہے، اس کو کیسے بڑھا سکتا ہے، کیسے مضبوط کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنا ہوگا۔